على سيد وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آج واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلہ کی 5ویں نشست ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سارے واقعوں سے بہترین واقعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انابت طلب ہدایت کے ساتھ اس واقعہ کو سنا جائے تو انسان کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور انسان کی اخلاقی اور عملی تربیت بھی ہو جاتی ہے۔ سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ زلیخا نے تہمت لگائی۔ اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی اور سچائی کا بندوبست کیا۔ جب ثابت ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں
تو عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا کو صرف اتنی سی بات کہی، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، زلیخا توبہ کر لے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کرنا۔ لیکن ایک مشہور بات ہے، عشق اور مشک یہ چھپ نہیں سکتے۔ مشک کہتے ہیں خوشبو کو، جس طرح خوشبو چھپ نہیں سکتی اس طرح محبت بھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ ہوا یہ کہ وہ بات نکلتے نکلتے نکل گئی، اور جو وزیروں مشیروں کی بیویاں تھیں، مقتدر حلقہ کی عورتیں، ان کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ شہر مصر میں ایک غلام ہے، نام اس کا یوسف ہے، بڑا حسین و جمیل ہے۔ تو باقی جو عورتیں تھیں ان کے دلوں میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ کسی بہانے ہم بھی یوسف کو دیکھ لیں۔ تو ان عورتوں نے ایک چال چلی، ایک تدبیر کی کہ جہاں بیٹھتی تو زلیخا کے خلاف باتیں شروع کر دیتی۔ مقصد کیا تھا؟ زلیخا کو غصہ لگے گا، ہمیں بلائے گی، اس بہانے ہم بھی اس حسین اور جمیل غلام یوسف کو دیکھ لیں گے۔ کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مصر کے معاشرہ میں بے حیائی عروج پر تھی، وہاں زنا کو عیب نہیں سمجھا جایا جاتا تھا۔ زلیخا تک یہ باتیں پہنچتی رہیں، آج فلاں وزیر کی بیوی نے میرے خلاف باتیں کی ہیں، آج فلاں افسر کی بیوی نے میرے خلاف باتیں کی ہیں، آج فلاں مشیر کی بیوی نے میرے خلاف باتیں کی ہیں۔ زلیخا تک یہ باتیں پہنچتی رہیں تو زلیخا نے بھی آگے سے ایک چال چلی۔ قرآن اب ان چالوں کا ذکر کرنے لگا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا امتحان پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ پہلا امتحان تھا کہ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، دوسرا امتحان اس سے سخت آیا کہ اپنے بھائیوں نے یوسف کو غلام بنا کے بیچ دیا، تیسرا امتحان اس سے زیادہ سخت آیا کہ ایک عورت دروازے بند کر کے خود دعوت گناہ دینے لگ گئی، اور چوتھا امتحان اس سے بھی زیادہ سخت آیا۔ پہلے ایک زلیخا تھی، اب مصر کی حکومتی گھروں کی ساری عورتیں وہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئیں۔ اگلا امتحان اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ قرآن کہنے لگا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ، اور کہنے لگی شہر کی عورتیں، عزیز کی بیوی، وزیر اعلیٰ کی بیوی، تراود فتاها عن نفسه، گناہ کی دعوت دے رہی ہے، پھسلانے کی کوشش کر رہی ہے ایک غلام کو۔ قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، اور عزیز کی بیوی کے دل میں اس غلام کی محبت گھر کر گئی ہے۔ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں انہیں یہ اعتراض نہیں تھا کہ زلیخا نے بے حیائی کی کیوں، انہیں زلیخا کس کام پہ اعتراض نہیں تھا،
انہیں اعتراض یہ تھا کہ غلام کے ساتھ محبت کیوں کی؟ کسی وزیر مشیر کے بیٹے کے ساتھ کرتی، کسی لینڈ لارڈ کے ساتھ کرتی تو خیر ہے، چونکہ مصر کا معاشرہ مادر پدر آزاد معاشرہ تھا۔ قد شغفہا حبا انا لنراہا فی ضلال مبین، انا لنراہا، کہنے لگی ہم سمجھتی ہیں زلیخا کو، فی ضلال مبین، کہ زلیخا کھلی غلطی کر رہی ہے، ایک غلام کے ساتھ محبت کر رہی ہے، ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے، ایک غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، یوسف کی محبت میں گرفتار زلیخا نے جب ان عورتوں کی یہ باتیں سنی، ان کا یہ مکر سنا، قرآن نے یہ لفظ ذکر کیا بِمَكْرِهِنَّ، ان کا مکر سنا، اور مکر کہتے ہیں تدبیر کو۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا ظاہراً تو وہ زلیخا کو برا بھلا کہہ رہی تھیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک چال چل رہی تھیں کہ کسی بہانے ہم بھی یوسف کو دیکھ لیں، تدبیر کر رہی تھی۔ زلیخا نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو زلیخا نے ایک دعوت کا انتظام کیا، ان ساری وزیروں مشیروں کی عورتوں کو دعوت نامے بھیجے کہ فلاں دن فلاں وقت آپ کی میرے ہاں دعوت ہے۔ ان کا مقصد تو پورا ہونے لگا، اس لیے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جب سنا زلیخا نے ان کا مکر، ارسلت الیہن، پیغام دعوت بھیجا ان کی طرف، وآتدت لہن متکئا، اور تیار کی ان کے لیے ایک تکیہ گاہ۔ یہ صوفے وغیرہ پلنگ وغیرہ تو بعد میں آ گئے نا، اس زمانے میں بادشاہوں کے ہاں بھی فرشی نشستیں ہوتی تھیں، نیچے قالین بچھے ہوتے تھے، تکیے لگائے جاتے تھے، متکئا، درمیان میں چراغ جلائے جاتے تھے، موم بتیاں جلائی جاتی تھیں۔ تو آتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ایک ایک چھری پکڑوا دی۔ زلیخا نے دعوت بڑی عجیب کی۔ بعض علماء کہتے ہیں چھری اس لیے پکڑوا دی تھی تاکہ فروٹ خود کاٹ کے کھائیں۔ اب ہمارے ہاں بھی یہ رواج چل چکا ہے، مہمان آتا ہے تو فروٹ رکھ دیا جاتا ہے، ساتھ چھریاں رکھ دی جاتی ہیں، لیکن یہاں صرف فروٹ کھانا، پھل کھانا مراد نہیں ہے۔ عرب کے لوگوں کی دعوت کا، مصر کے لوگوں کی دعوت کا ایک اور بھی رواج ہے کہ وہ پورا ایک بکرا وغیرہ گوشت کا بڑا ٹکڑا لا کے سامنے رکھتے ہیں، اور ہر بندہ اپنی اپنی چھری سے کاٹ کاٹ کے کھایا کرتا ہے۔ اس لیے زلیخا نے بھی چھریاں رکھوا دی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے کہا اخرج علیہن، او یوسف باہر آ ذرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے، ان عورتوں کے سامنے آئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، جمال کو دیکھا، عفت کو دیکھا، پاک دامنی کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، جمال کو دیکھا، عفت کو دیکھا، پاک دامنی کو دیکھا، کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں لگتا،
ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ لگتا ہے۔ آیت کے دو مطلب سمجھو، کیوں کہہ رہی ہیں فرشتہ لگتا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ ہے یوسف کا حسن، جمال، دوسری وجہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی۔ اللہ اکبر، ان ھذا الا ملک کریم۔ اگر یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی واقعی فرشتہ ہوتے، نوری ہوتے، تو پھر گناہ سے بچنے کا کوئی کمال نہیں، کیونکہ فرشتوں کے اندر اللہ نے گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں۔ زلیخا نے دعوت دی، یوسف علیہ السلام بچ گئے۔ یہ کمال تب بن سکتا ہے جب مانا جائے کہ یوسف بشر ہے۔ یوسف آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، یوسف یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہے، یوسف اسحاق علیہ السلام کا پوتا ہے، یوسف ابراہیم علیہ السلام کا پڑ پوتا ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کی بشریت کا انکار کیا جائے تو پھر گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں بنتا۔ فرشتوں کے اندر اللہ نے گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں۔ ایک فرشتے کو ایک عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے، فرشتہ بچ جائے کوئی کمال نہیں، کیونکہ فرشتے میں اللہ نے گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا، شہوت کا مادہ ہی نہیں رکھا۔ کمال تو تب بنتا ہے، یوسف ہے بھی بشر، شہوت کا مادہ بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یوسف اجنبی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ اسے کہتے ہیں کمال اور عصمت انبیاء۔ انہوں نے جو کہا ما ھذا الا بشر، آپ بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی کو بشر کہنا بے ادبی ہے، بشر آکھاں تے شر تھی سی، تلو دوزخ دا در تھی سی، نبی کو ہم بشر نہیں مانتے۔ یہ بات تو کی تھی ان فاحشہ عورتوں نے، انہوں نے کہا تھا یوسف بشر نہیں ہے۔ قرآن سے پوچھو تو قرآن بار بار نبیوں کی بشریت کو بیان کرتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے میرے پیارے پیغمبر اعلان کر، اللہ اعلان کروا رہا ہے، آمنہ کا لال اعلان کر رہا ہے، قرآن ہمیں سنا رہا ہے، اللہ بھی سچا، قرآن بھی سچا، آمنہ کا لال بھی سچا۔ وہ اعلان کیا ہے؟ فرمایا میرے لاڈلے پیغمبر اعلان کرنا، انما انا بشر، میں محمد بشر ہوں، میں محمد بشر ہوں، مثلکم، جیسے تم آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہو، میں بھی آدم کی اولاد سے ہوں، جیسے تمہارے ماں باپ ہیں میرے بھی ماں باپ ہیں، جیسے تمہارا خاندان ہے میرا بھی خاندان ہے، جیسے تم کھاتے پیتے ہو میں بھی کھاتا پیتا ہوں، جیسے تم سوتے ہو میں بھی سوتا ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، جیسے تم تھک جاتے ہو میں بھی تھک جاتا ہوں، جیسے تمہاری اولاد ہے میری بھی اولاد ہے، جیسے تم پریشان ہو جاتے ہو میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں، تم بھی بشر، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر، سارے نبی بشر، لیکن شان کے کیا کہنے ہیں؟ فرمایا تم امتی ہو، میں نبیوں کا امام ہوں، خاتم الانبیاء ہوں، سید الانبیاء ہوں، صاحب قرآن ہوں، صاحب معراج ہوں، بشر مثلکم یوحی
الیہ انما الہکم الہ واحد، شان میں تم میرے مقابلے میں نہیں آ سکتے، تم تو تم ہو، کوئی نبی بھی میری شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نبی بشر ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ کہتے ہیں نبی ہم جیسے بشر ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو کہے نبی شان میں ہم جیسا ہے وہ کافر ہے۔ ذات میں نبی بشر ہے، شان میں میرے نبی کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ہم نبی علیہ السلام جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے استاد جیسے نہیں ہو سکتے، ہمارے سارے اساتذہ مل جائیں کسی ایک تابعی جیسے نہیں ہو سکتے، سارے تابعی مل جائیں کسی ایک صحابی جیسے نہیں ہو سکتے، سارے صحابی مل جائیں ابو بکر صدیق جیسے نہیں ہو سکتے، دنیا ابو بکر صدیق جیسے بزرگوں سے بھر دی جائے کسی ایک نبی جیسے نہیں ہو سکتے، سارے نبی بھی مل جائیں، سارے صدیق بھی مل جائیں، سارے شہید بھی مل جائیں، سارے مل کے بھی میرے اور آپ کے نبی آمنہ کے لال جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن ہے بشر، ہے بشر۔ اس لیے قرآن کہتا ہے حل کنت الا بشر رسولا، میرے سچے سچے پیغمبر اعلان کرو لوگو میں پہلے بشر ہوں پھر رسول ہوں۔ دو باتیں ہیں، پہلے بشر ہوں پھر رسول ہوں۔ جو بشر نہ مانے وہ بھی قرآن کا منکر ہے، جو رسول نہ مانے وہ بھی قرآن کا منکر ہے۔ مکے کا کافر وہ بشر مانتا تھا، رسول نہیں مانتا تھا، آج کا نادان وہ رسول مانتا ہے، بشر نہیں مانتا۔ اور قرآن کہتا ہے تو مومن تب بنے گا جب نبی کو بشر بھی مان اور رسول بھی مان، نہیں تو نہیں بات بنے گی۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ تو میں نے قرآنی دلائل ذکر کر دی ہے، ایک عقلی بات یاد کرو، ہم سب کے دادا، دنیا میں جتنے انسان آباد ہیں، ہم سب کے دادا، نبیوں کے دادا، ولیوں کے دادا، وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ہمارا دادا بھی آدم، نبیوں کا دادا بھی آدم، دادا ایک ہے۔ اب ایک دادے کی کچھ اولاد نوری ہو، کچھ اولاد بشر ہو، یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ یا سارے نوری ہیں اور یا سارے بشر ہیں، کیونکہ ہم سب کا دادا کیا ہے؟ ایک ہے۔ کہاں نوری اور کہاں بشر، پتہ نہیں لوگوں کو ہو کیا گیا ہے۔ خدا کی قسم نوری بشر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نوری بشر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نوری غلام ہے، نوری غلام ہے۔ نہ سمجھ آئے تو معراج کا واقعہ دیکھو، نوری غلام ہے۔ نبی علیہ السلام کو جبریل امین اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اور ایک مقام آیا جہاں جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی میری بس ہے، اس سے آگے جاتا ہوں تو میرے پر جلتے ہیں۔ نوری کی انتہا ہو گئی، جہاں نوری کی پرواز کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمد الرسول اللہ کی پرواز کی ابتدا ہوتی ہے۔ نوری بشر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نہیں تو دیکھو آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں دیکھو، اللہ نے کہا او فرشتو میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو بشر ہوگا۔ آگے سے انہوں نے کہا اللہ فساد کرے گا،
خون بہائے گا۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے کچھ سوال آدم علیہ السلام سے کیے، وہی سوال فرشتوں سے کیے، آدم علیہ السلام نے جواب دے دیے، فرشتوں نے جواب نہ دیے۔ اللہ نے حکم کیا سارے فرشتوں کو، سارے نوریوں کو اللہ نے حکم کیا بشر کو سجدہ کرو۔ سارے نوریوں نے سجدہ کیا، جبرائیل نے بھی سجدہ کیا، میکائیل نے بھی سجدہ کیا، اسرافیل نے بھی سجدہ کیا، سارے نوری سجدہ کر رہے ہیں بشر کو۔ اللہ نے سمجھا دیا بشر بندے دا پتر ہوئے تے نوری اس دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن بشر ہو انسان کا بچہ، مشرک نہ ہو، نوری بشر کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے خیال کر، وہ کہنے لگی ان ھذا الا ملک کریم، یہ یوسف اتنا حسین ہے، اتنا حسین ہے یوسف، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اب جملہ یاد کرو، ہر نبی حسین ہوتا ہے، ہر نبی کیا ہوتا ہے؟ حسین ہوتا ہے، ہر نبی حسین، یوسف حسین، ابراہیم حسین، اسحاق حسین، یعقوب حسین، عیسیٰ حسین، سارے نبی حسین، اور میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف حسین نہیں بلکہ احسن تھے۔ حسین نہیں بلکہ کیا تھے؟ احسن تھے۔ سارے نبیوں سے حسین ہے تو میرا نبی ہے، سارے نبیوں سے جمیل ہے تو میرا نبی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن پہ تو وہ حیران ہوئے نا، اب نبی علیہ السلام کے حسن کی ایک دو جھلکیں سن لو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میری قوم والوں نے کہا مکہ جا، سنا ہے مکہ کے اندر ایک جوان ہے، نام اس کا محمد ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ او عبداللہ ابن مسعود تو مکہ جا، ذرا حالات کی خبر لے کے آ، وہ بندہ سچا ہے یا وہ بندہ جھوٹا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مکہ پہنچا تو دیکھا مکہ کے چوراہوں پر مکہ کے مشرک بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آنے والے سے پوچھتے ہیں کیوں آیا ہے، اگر کوئی کہے تجارت کے لیے آیا ہوں تو کہتے ہیں آ جاؤ، اگر کوئی کہے کسی مشرک سردار سے ملنے کے لیے آتا ہوں تو کہتے ہیں آ جاؤ، اگر کوئی کہتا ہے لات منات عزا کی پوجا کرنے کے لیے آتا ہوں تو کہتے ہیں آ جاؤ، لیکن اگر کوئی کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ کو ملنے آیا ہوں تو اسے روک دیتے ہیں، اسے روکتے ہیں، کہتے ہیں نا نا اس کے قریب نہ جانا، وہ باپ دادا کے دین کا دشمن ہے، اس کے قریب نہ جانا وہ تو بزرگوں کا منکر ہے، اس کے قریب نہ جانا وہ تو پیروں فقیروں کو نہیں مانتا، اس کے قریب نہ جانا وہ تو کلمہ نہیں مانتا، اس کے قریب نہیں جانا وہ تو دعا درود نہیں مانتا، اس کو قریب نہ جانا وہ تو باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پہنچا، مجھ سے پوچھا گیا کس سے ملنا ہے، میں نے نبی علیہ السلام کا نام لیا، میرے ساتھ انہوں نے جاسوس کر دیے، میرے پیچھے پیچھے جاسوس آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے مطاف میں قدم رکھا، مطاف کے اندر عرب کے بڑے بڑے حسین موجود تھے، لیکن جب میری نظر پڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، مجھے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا یہ فیصلہ کرنے میں کہ یہ چہرہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائی خیال کرنا، نبی علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کی، نبی علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کبھی غور تو کیا کرنا، آج تو عاشق بنا پھرتا ہے، نبی کو خوش کرنا چاہتا ہے جھنڈیاں لگا کے، نبی کو خوش کرنا چاہتا ہے گلیاں سجا کے، نبی کو خوش کرنا چاہتا ہے نعرے لگا کے، نبی کو خوش کرنا چاہتا ہے مٹھائیاں تقسیم کر کے۔ نہ میرا بھائی، جب تک تو سمجھے گا نہیں میرے نبی کے ساتھ مکہ والوں نے دشمنی کیوں
کیوں کی ہے؟ جب تک تو سمجھے گا نہیں میرے نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیوں کی ہے، جب تک تو سمجھے گا نہیں میرے نبی نے اپنی زندگی میں 27 جنگیں کیوں لڑی ہیں، جب تک تو سمجھے گا نہیں میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں کیوں ہوئی ہیں، جب تک تو سمجھے گا نہیں میرے نبی کو ساحر مجنون کذاب دیوانہ کیوں کہا گیا ہے، جب تو سمجھے گا نہیں میرے نبی کو دشمنیوں کے سامنے کیوں کرنے پڑے، چاچا نے پتھر کیوں مارے، لوگوں نے میرے نبی کے اوپر اوجریاں کیوں ڈالی، لوگوں نے میرے نبی کے رستے میں کانٹے کیوں بچھائے، جب تک تو سمجھے گا نہیں مکے کے کافروں کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا تھی، جب تک تجھے اس دشمنی کی سمجھ نہیں آئے گی اس وقت تک تو نبی کا غلام بن ہی نہیں سکتا۔ دشمنی کیا ہے؟ میرے نبی کی دعوت، سارے نبیوں کی دعوت، ابراہیم کی دعوت، حضرت اسماعیل کی دعوت، حضرت اسحاق کی دعوت، حضرت موسیٰ کی دعوت، سارے نبیوں کی دعوت، ساری کتابوں کی دعوت، سارے صحیفوں کی دعوت وہ ایک دعوت ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اور لوگوں عقیدہ بنا لو، نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، فرشتے اللہ کی عبادت گزار تابعدار فرما بردار مخلوق ضرور ہے، لیکن لا الہ کوئی نبی الہ نہیں، لا الہ کوئی ولی الہ نہیں، لا الہ پیارا علی الہ نہیں، لا الہ کوئی بزرگ الہ نہیں، لا الہ کوئی زندہ مردہ الہ نہیں۔ الہ کسے کہتی ہیں؟ دینے والا۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ اولاد دینے والا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، بارشیں برسانے والا، بیماریاں لگانے والا، بیماریاں ہٹانے والا، تکلیفیں پہنچانے والا، تکلیفیں دور کرنے والا، زمین سے سبزے اگانے والا، کھوٹی قسمتوں کو کھری، کھریوں کو کھوٹی کرنے والا، ڈوبتے ہوئے بیڑوں کو کنارے لگانے والا، کنارے لگنے والوں کو ڈبانے والا، جی شاہوں کو گدھا بنانے والا، گدھاؤں کو شاہ بنانے والا، اسے الہ کہتے ہیں۔ لا الہ کوئی نبی الہ نہیں، کوئی ولی الہ نہیں، پیارا علی الہ نہیں، کوئی فرشتہ الہ نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ الہ نہیں، سلطان باہو الہ نہیں، عبداللہ شاہ غازی الہ نہیں، حضرت علی حجویری الہ نہیں، حضرت علی المرتضیٰ الہ نہیں، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا الہ نہیں، حضرت حسن الہ نہیں، حضرت حسین الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں الا اللہ۔ الہ اکیلا کون ہے؟ یہ دشمنی تھی۔ میرے مرشد ہجرت کر رہے ہیں، نکال دیا مکے والوں نے مکے سے تنگ کر کر کے۔ یہ مسئلہ توحید ہے ہی ایسا، اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ نکل گئے، آگے مدینے والے بیٹھے ہیں استقبال کے لیے۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام مدینے میں پہنچے، مدینے کی بچیوں نے ایک قصیدہ پڑھا جو بڑا لمبا ہے، میں صرف ایک جملہ اس کا پڑھتا ہوں جس سے سمجھ آ جائے کہ آمنہ کے لال کا حسن کیا ہے۔ مدینے کی بچیاں کہتی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ مدینے کی بچیاں کہتی ہیں، آمنہ کا لال بے مثال مدینے کے اندر جو آیا، ایسے لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہو۔ اس لیے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ایک مشرک بے ایمان نے
نبی علیہ السلام کے خلاف شعر پڑھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حسان جواب دے. حضرت حسان بن ثابت بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام سامنے موجود ہیں. حضرت حسان کی نظریں نبی علیہ السلام کے چہرے پہ ہیں. سبحان اللہ, منظر کیا ہوگا. حضرت حسان بن ثابت نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے شعر پڑھنا شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں احسن من کلم تر قط عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاؤ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے آمنہ کے لال بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے عرب کے اندر بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے ہیں, لیکن احسن من کلم تر قط عینی, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی کوئی نہیں. احسن من کلم تر قط عینی واجمل من کلم تلد النساء. حضرت حسان بن ثابت ذرا آگے بڑھ کے کہتے ہیں دیکھنا تو بعد کی بات ہے, میرا ایمان کہتا ہے اجمل من کلم تلد النساء, آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اے اللہ کے نبی میرا دل کہتا ہے خلقت مبرأ من کل عیب, اللہ نے آپ کو ہر عیب سے, ہر کمزوری سے پاک کر کے پیدا کیا ہے, بری کر کے پیدا کیا ہے. میرا دل یوں کہتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء, جیسے کہ اللہ نے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا ہو, آپ سے پوچھ پوچھ کے بنایا ہو. بتا میرا محمد تیرا مکھڑا کیسے بناؤں, بتا میرا محمد تیری آنکھیں کیسی بناؤں, بتا میرا محمد تیرے گال کیسے بناؤں. اس لیے تو اردو کا شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے. جواب دو گے ہر نبی حسین ہوتا ہے. سارے کو ہر نبی, ہر نبی داڑھی والا ہوتا ہے یا بغیر داڑھی کے؟ ناراض تو نہیں ہوتے؟ ہو بھی جاؤ تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. سچ تو سچ ہے میرے بھائی. خیال کر, آج مغرب تیری میری تہذیب پہ حملہ آور ہے. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. ناراض نہ ہونا, بات کو سمجھنا, آپ کی خیرخواہی کے لیے کہہ رہا ہوں. ہر نبی حسین ہوتا ہے اور ہر نبی کے چہرے پہ اللہ نے داڑھی سجائی ہوئی ہوتی ہے. ایک صحابی تھا, داڑھی کا صرف ایک بال تھا. کتنے بال تھے؟ ایک بال تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آیا, نبی علیہ السلام نے یوں دیکھا, آپ مسکرا دیے. صحابی سمجھا شاید نبی علیہ السلام کو میری داڑھی کا ایک بال اچھا نہیں لگا, چلا گیا, بال کھینچ کے نکال دیا. لوٹ کے آیا, نبی علیہ السلام نے پھر غور سے دیکھا, بال نظر نہیں آیا. فرمایا فقیرا کدھر گیا تیری داڑھی کا بال؟ اللہ کے نبی آپ دیکھ کے مسکرا رہے تھے, میں سمجھا شاید آپ کو اچھا نہیں لگا. فرمایا اللہ کے بندے میں مسکرا اس لیے رہا تھا, تیری داڑھی کی اس ایک بال کی اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے کہ فرشتے آ کر تیری داڑھی کو ہاتھ لگانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے مار رہے تھے. اس لیے جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں, خدا را محمدی بن جاؤ, اپنے چہروں پہ داڑیاں سجا لو. موت کا کوئی پتہ نہیں معلوم, ادھار دیتے نہیں. دکان پہ لکھتے ہیں ادھار جنگ ہے, ادھار بند ہے, اور اللہ کے ساتھ ادھار کرتے ہیں. بوڑھے ہوں گے تو داڑھی رکھ لیں گے. نہ ہو میرے بھائی, بڑھاپے کی 1000 نمازیں ایک طرف رکھ, جوانی کی ایک نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جوان جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے روتا ہے,
اپنے چہرے پہ نبی کی سنت سجا کے اپنے رب کو مناتا ہے، اللہ فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے دیکھو نہ جوانی مستانی بھی ہے لیکن سب کچھ کے باوجود مجھ سے ڈر رہا ہے، یہ ہے آدم کا اصلی بیٹا، یہ ہے اصلی بشر، اس لیے خیال کر۔ وہ کہنے لگی ان ھذا الا ملک کریم، زلیخا بول پڑی۔ زلیخا کہنے لگی تم نے تو آج پہلی دفعہ اس کے حسن کو دیکھا ہے، میں تو عرصوں سے حسن یوسف کو دیکھ رہی ہوں، اس لیے اب زلیخا کھل کے بے حیائی کرنے لگی۔ بے حیائی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک چھپ کے ایک کھل کے۔ اب کھل کے بے حیائی پہ اتر آئی، کہنے لگی میں نے اسے پہلے بھی گناہ کی دعوت دی ہے، سبحان اللہ، فَاسْتَعْصَمَا، میں نے بڑی کوشش کی ہے یوسف کو گناہ میں مبتلا کرنے کی، لیکن یوسف صرف گناہ سے بچا نہیں ہے بلکہ یوسف نے گناہ سے بچنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ یوسف نے گناہ سے بچنے کا کیا ادا کر دیا ہے؟ حق ادا کر دیا ہے۔ چلتے چلتے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تیرا میرا جو ملک ہے، ملک عزیز، ملک پاکستان، یہ کس کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا؟ سارے پڑھو، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ مقصد یہ تھا ایک ایسی ریاست ہو جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون چلے گا۔ کس کا قانون چلے گا؟ اللہ اور اللہ کے۔ لیکن افسوس ہے آج 75 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون پہ چلنا تو درکنار، آج تمہارے اور ہمارے منتخب کیے ہوئے نمائندے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہمارے ٹیکسز پہ پلتے ہیں، انہوں نے ملک کی خیرخواہی تو کچھ نہ کی، لیکن آئے روز وہ کبھی ختم نبوت کے قانون پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی قرآن کے خلاف قانون پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے جب نمائندے ایسے ہوں گے جنہیں سورہ اخلاص ہی یاد نہ ہو تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا۔ اس اسلامی ملک میں کبھی عورت مارچ نکلتا ہے، معاشرے کی دھتکاری ہوئی عورتیں جن کو گھر میں بھی کوئی روٹی ڈالنے کے لیے تیار نہیں، وہ بینر اٹھا کے آتی ہیں، ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والی ہیں۔ سنو میرا بھائی، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدنی نے اور میرے اللہ نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں، اسلام سے پہلے بھی وہ حقوق کسی مذہب نے نہیں دیے، قیامت تک بھی وہ حقوق کوئی نہیں دے سکتا۔ آج پھر مغرب کی ایما پر، یہود و نصارہ کی ایما پر، تیرے میرے اس ملک میں ایک نیا قانون پاس کیا جا رہا ہے، ایک نیا قانون ٹرانسجینڈر کے نام پر۔ یہ قانون ہے کیا؟ ذرا سمجھو۔ قانون کے اوپر لیبل تو لگایا گیا ہے کہ ہم جو بعض معاشرے میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو نہ مردوں کے قبیل سے ہیں نہ عورتوں کے قبیل سے ہیں، جنہیں خواجہ سرا کہا جاتا ہے، ہم ان کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اس قانون کا ان لوگوں کے ساتھ دور تک کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان کے حقوق کا تحفظ اسلام نے کیا ہے۔ اگر کوئی ایسا بچہ کسی گھر میں پیدا ہو، اس میں مرد کی علامات بھی ہوں، عورت کی علامات بھی ہوں، ہماری اسلامی کتابوں میں لکھا ہے
اگر اس کے اندر زیادہ علامتیں مردوں کی ہیں تو مردوں میں ڈال دو، عورتوں کی علامتیں زیادہ ہیں عورتوں میں ڈال دو، اگر درمیان میں ہے تو خنثی مشکل ہے، اسے درمیان میں رہنے دو۔ بات کے اندر آ کر بھی وہ کہے کہ میں محسوس کرتا ہوں میری علامات مرد کی ہیں، اسے مردوں کے کھاتے ڈال دو، یا کہے میری علامات عورتوں کی ہیں عورتوں کے کھاتے ڈال دو۔ یہاں تک بات تو اسلامی قانون کے مطابق ہے، اور اسلام نے آج سے پہلے یہ بات کر دی ہے۔ یہ قانون کیا ہے اسے سمجھو۔ یہ قانون یہ ہے کہ اگر کسی مرد کا موڈ بن گیا عورت بننے پہ، کسی مرد کا موڈ ہو گیا کیا بننے پہ، وہ نادرہ میں جا کے کہے گا مجھے عورتوں کے کھاتے ڈال دو، میرے شناختی کارڈ پہ عورت لکھ دو۔ یا کسی عورت کا موڈ بن گیا مرد بننے پہ، وہ درخواست دے گی مجھے مردوں کے کھاتے ڈال دو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ معاشرہ میں فحاشی عام ہوگی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ زنا عام ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لڑکے لڑکوں سے شادیاں کریں گے، لڑکیاں لڑکیوں سے شادیاں کریں گی، ہم جنس پرستی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک عورت تھی، لڑکی تھی، اس نے درخواست دی مجھے لڑکا بنا دو۔ اب پہلے اس کو وراثت ملنی تھی بیٹی والی، اب قانون کہتا ہے کہ اس کو وراثت ملے گی بیٹے والی۔ جواب تم نے دینا ہے، یہ قانون قرآن کے خلاف ہے یا نہیں؟ یہ قانون پاس کرنے والا مسلمان رہ سکتا ہے؟ ہو کیا رہا ہے آخر؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب اس کے شناختی کارڈ پہ عورت آ گیا، وہ ہر جگہ عورتوں کے سکول، کالج اور عورتوں کی پارٹیوں میں شرکت کر سکے گا۔ جب عورت کے شناختی کارڈ پہ مرد آ گیا، وہ مردوں کی ہر پارٹی میں، ہر مجلس میں شرکت کر سکے گی۔ تو نتیجہ اچھا نکلے گا برا نکلے گا؟ آپ نے میری بات کا جواب دینا ہے۔ کیا آپ ایک سیکنڈ کے لیے ایسے قانون کو برداشت کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ دنیا کو غلط فہمی ہوگی تو ہوگی، اسلام یا مسلمان بھلا آج کے دور میں کمزور پڑا ہوا ہے، لیکن مسلمان اتنا بغیرت نہیں اور کمزور نہیں کہ اس کی نظروں کے سامنے قرآن کا مذاق اڑایا جائے، اس کی نظروں کے سامنے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق اڑایا جائے۔ ہم اپنی ذات پہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں ہو کیا گیا انہیں، مغرب 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 کا حال سنو۔ مغرب کے اندر بیٹی سامنے باپ کی آنکھوں کے زنا کرتی ہے، باپ بیٹی کو روک نہیں سکتا۔ بیٹی اپنے باپ کی آنکھوں کے سامنے اپنے یار کے ساتھ جاتی ہے، باپ اپنی بیٹی کو روک نہیں سکتا، باپ روکتا ہے تو جیل جاتا ہے۔ یہ حال ہے مغرب کا، جس معاشرے میں نہ ماں کی تمیز، نہ بہن کی تمیز، نہ بیٹی کی تمیز۔ اصل یہ یہودیوں کی سوچ ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ، یہودی اپنے سوا دنیا کے سارے انسانوں کو جانور سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جس طرح جانور جس کے ساتھ مرضی ہو جو کرے کر سکتا ہے، وہ دنیا کے سارے معاشروں میں بھی یہی کچھ چاہتے ہیں کہ کوئی بیٹی، بہن، ماں، خالہ، پھوپھی کی تمیز نہیں ہونی چاہیے، حیوان کی طرح، جانور کی طرح، جس کا جہاں دل ہو بے حیائی کرتا پھرے۔ اس لیے خیال کرو، دنیا کی زندگی گزر جائے گی، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے نہیں ہونا؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ حوض کوثر پہ ملاقات کرنی ہے نہیں کرنی؟ اگر یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ 2018 میں یہ قانون آیا،
اور 29,000 لوگوں نے درخواستیں دی. 16,000 کچھ مردوں نے 16,530 مردوں نے درخواست دی کہ ہمیں عورتوں کے کھاتے ڈال دو. کس کے کھاتے ڈال دو؟ کھاتے ڈال دو عورتوں کے. اللہ حفاظت فرمائے. مغرب کا کلچر آیا ہے نا، تو ہمارے معاشروں میں بھی مردوں کو عورت بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے، عورتوں کو مرد بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے. اسلام کہتا ہے کہ مرد اپنی شلوار کو ٹخنوں سے کیا رکھیں؟ اوپر رکھیں، اور عورت شلوار کو ٹخنوں سے کیا رکھے؟ نیچی رکھے. ہوتا کیا ہے؟ مرد کی شلوار ٹخنوں سے نیچے نظر آتی ہے اور عورت کی آدھی پنڈلی خالی نظر آتی ہے. اسلام کے ساتھ مذاق ہے. اس لیے میرے بھائی، اسلام صرف نماز کا نام نہیں، کلمے کا نام نہیں، نفل پڑھنے یا روزے رکھنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور اللہ نے جتنے حکم دیے ان سب کو ماننے کا نام اسلام ہے. اس لیے جہاں جہاں بیٹھے ہو، سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں اس بات کو عام کرو، اس کی تردید کرو. یہ آپ سب کا فریضہ ہے. علماء اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، عوام بھی غیرت کا ثبوت دیں اور اپنا فریضہ ادا کریں. یہ ہوتے کون لوگ ہیں؟ ہمیں سب کی عزت بعد میں ہے، سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت ہے. اور جو ہمارے رب اور آمنہ کے لال کی عزت نہیں کرتا، خدا کی قسم ہم اس کو جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے، نہیں رکھتے. اس لیے خیال کیجئے گا. بات کو سمجھو، یہ بڑی ضروری بات تھی، میں نے عرض کر دی. تو ہوا کیا؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق زلیخا کہنے لگی، میں نے پہلے تو بڑی کوشش کی ہے اسے پھنسانے کی، لیکن یہ پھنس گیا ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ بچ گیا ہے. اب یوسف کے لیے 2 رستے ہیں. زلیخا کہتی ہے یا تو میری بات مان لے یا جیل چلا جائے. یا کدھر چلا جائے؟ جیل چلا جائے. واہ میرے اللہ، قرآن بول پڑا ہے. اللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے. یوسف علیہ السلام نے اللہ کے سامنے کیا اٹھا دیے؟ کیا مانگ رہا ہے نبی؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ، ایک طرف گناہ ہے، ایک طرف جیل ہے. اللہ گناہ کرتا ہوں تو نبوت داغدار ہوتی ہے، اللہ گناہ کرتا ہوں تو بھی ناراض ہو جائے گا، اللہ گناہ کرتا ہوں تو لوگ نبیوں پہ انگلیاں اٹھائیں گے. اس لیے ربا میں گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتا. اگر گناہ سے بچنے کے لیے مجھے جیل جانا چاہیے، مجھے جیل جانا پڑتا ہے، تو رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. ربا میں یوسف کو جیل دے دے، مجھے جیل جانا پسند ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے جیل مانگ رہے ہیں گناہ سے بچنے کے لیے. میرے ایک جملے کو ضائع نہ ہونے دینا. دین کے لیے، دین کے لیے، حق کے لیے جیل جانا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی. فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. رب کا قرآن بول پڑا. فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. او میرے بھائی جواب دینا، او میرے بھائی جواب دینا. مسئلہ عقیدے کا آ گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہوئے. کسے پکارا؟ اونچا بول، کسے پکارا؟
باپ نبی ہے لیکن اسے نہیں پکارا، دادا نبی ہے لیکن اسے نہیں پکارا، پردادا نبی ہے لیکن اسے نہیں پکارا، رب کو پکار کے کہتا ہے رب السجن احب الی مما یدوننی الی، رب کہتا ہے فاستجاب لہ ربہ، میں اللہ نے یوسف کی دعا سن لی، میں اللہ نے یوسف کی دعا قبول کر لی۔ مشورہ ہوا وزیروں کا، سارے وزیر پریشان ہو گئے کیونکہ اب سب کی بیویاں یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھیں، سارے وزیر پریشان ہو گئے، سارے وزیر کیا ہو گئے؟ اور گھر میں تو ان کی چلتی کوئی نہیں، گھر میں تو چلتی کوئی نہیں، بیویوں کو تو سنبھال نہیں سکتے، بیویوں کی تو حکمرانی چل رہی ہے، سارے ایک نمبر کے رن مرید ہیں، بیویوں کو تو کہہ کچھ نہیں سکتے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین۔ سارے وزیروں نے مشورہ کیا، عورتیں تو ہماری بات مانتی کوئی نہیں، بیویاں تو ہمارے کنٹرول میں ہے کوئی نہیں، چلو اس طرح کرو یوسف کو ہی جیل میں ڈال دو، یوسف کو ہی کیا کر دو۔ اور ایک روایت کے مطابق یوسف علیہ السلام نے جیل میں 14 سال گزارے، اور دوسری کے مطابق 19 سال گزارے، لیکن بات یاد رکھو نا، نبی جیل میں جاتا ہے بیان کی، اللہ کو یوسف علیہ السلام کا وہ توحید کا بیان اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن میں یوسف کی توحید سنائی ہے۔ اس لیے ہمارے اساتذہ کہا کرتے ہیں سارے نبیوں نے اللہ کی توحید بیان کی، کسی نے مکہ میں، کسی نے مدینہ میں، کسی نے عرب میں، کسی نے عجم میں، کسی نے شام میں، کسی نے پہاڑوں میں، کسی نے صحراؤں میں۔ یوسف اللہ کا وہ نبی ہے جس نے جیل کی کوٹھڑی میں بھی اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔